زندگی بھی مخلوق ہے، ہاں موت بھی مخلوق، زندگی بھی مخلوق، لیکن اول مخلوق تیرے میرے مصطفیٰ کا نور ہے۔ سامعین محترم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور سب سے پہلے پیدا ہوا ہے، باقی سارا جہان بعد میں پیدا ہوا ہے۔ آگے گنجائش تو تھی نہیں، لیکن مصطفیٰ کریم نے اس سے آگے بھی بہت کچھ بیان کر دیا۔ آپ نے فرمایا فلما اراد اللہ تعالی ان یخلق الخلق، اللہ نے جب مخلوق کو بنانے کا ارادہ فرمایا، اب ارادہ ہو رہا ہے، اب بھی ارادہ ہو رہا ہے، حضور کے نور بننے کے بعد اب اللہ ارادہ کر رہا ہے کہ میں اور مخلوق بھی بنا دوں۔ اب ارادہ اللہ فرما رہا ہے، نور مصطفیٰ پہلے بن چکا تھا، اب ارادہ ہو رہا ہے فلما اراد اللہ تعالی ان یخلق الخلق قسم ذلک النور اربعۃ اجزاء، جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو اس نور کو اللہ نے 4 حصوں میں تقسیم فرما دیا۔ فخلق من الجزء الاول القلم، اب قلم بن رہی ہے، فخلق من الجزء الاول القلم، فرمایا کہ اس نور کے پہلے حصے سے اللہ نے قلم کو پیدا کیا۔ ارے بھائی، سب سے پہلے نور مصطفیٰ ہی ہے، نور مصطفیٰ کے بعد نور مصطفیٰ کے فیض سے سب سے پہلے اب قلم پیدا ہو رہی ہے۔ حضور کے الفاظ کے مطابق اب سب سے پہلے قلم پیدا ہوئی ہے، پہلے نمبر پہ قلم پیدا ہوئی۔ وَمِنَ الثَّانِيِ اللَّوْحُ، اس نور کے دوسرے حصے سے اللہ نے لوح کو پیدا کیا، وہ تختی جس پر لکھا جاتا ہے۔ وَمِنَ الثَّانِيِ الْعَرْشُ، تیسرے حصے سے، اس نور کے تیسرے حصے سے اللہ نے اپنے عرش کو پیدا کیا۔ ثُمَّ قَسَّمَ الْجُزْءَ الرَّابِعَ أَرْبَعَةَ أَجْزَاءٍ، جو چوتھا حصہ بچا تھا نا، اللہ نے اسے پھر 4 حصوں میں تقسیم فرما دیا۔ فَخَلَقَ مِنَ الْجُزْءِ الْأَوَّلِ حَمَلَةَ الْعَرْشِ، ان 4 میں سے پہلے حصے سے اللہ پاک نے ان فرشتوں کو پیدا کیا جو فرشتے عرش کو اٹھانے والے تھے۔ وَمِنَ الثَّانِيِ الْكُرْسِيَّ، دوسرے حصے سے اللہ نے کرسی کو پیدا کیا ہے۔ وَمِنَ الثَّالِثِ بَاقِيَ الْمَلَائِكَةِ، تیسرے حصے سے اللہ پاک نے بقیہ تمام فرشتوں کو پیدا کیا ہے۔ یہ کرسی بھی میرے مصطفیٰ کے نور سے بنی ہے، قلم بھی میرے مصطفیٰ کے نور سے بنی ہے، لوح بھی میرے مصطفیٰ کے نور سے بنی ہے، اللہ کا عرش بھی میرے مصطفیٰ کے نور سے بنا ہے۔ ہاں سارے فرشتے جسے تم نوری فرشتے کہتے ہو، یہ میرے مصطفیٰ کے نور سے بنے ہیں۔ کن نوری فرشتوں کی بات کرتے ہیں؟ یہ تو سارے نور کی خیرات میرے مصطفیٰ سے لیتے ہیں، تب جا کر نور بنتے ہیں۔ اگر مصطفیٰ کے نور کے یہ فرشتے منکر ہو جائیں تو ان سے پوچھا جائے گا تمہیں نور کہاں سے ملا ہے؟ انہیں بھی اسی بارگاہ سے نور ملا ہے۔ آگے فرمایا ثم قسم الجزء الرابع اربعۃ اجزاء، پھر جو چوتھا حصہ بچا تھا نا، اسی اللہ پاک نے پھر 4 حصوں میں تقسیم فرما دیا۔ فخلق من الجزء الاول السماوات، پہلے حصے سے اللہ پاک نے آسمانوں کو بنایا۔ وَمِنَ الثَّانِيِ الْأَرْضِينَ، دوسرے حصے سے اللہ نے زمین کو بنایا۔ وَمِنَ الثَّالِثِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ، تیسرے حصے سے اللہ پاک نے جنت و دوزخ کو بنایا۔ یہ حدیث پاک تو بہت لمبی ہے، آگے بھی جا رہی، لیکن بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ساری مخلوق حضور کے نور سے بنی ہے۔ یہ ایک حدیث پاک اور بھی ہے، پچھلے جمعے کو میں نے بیان کی تھی، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بیان کیا ہے کہ اللہ پاک نے جب حضور کے نور کو پیدا کیا نا، تو پھر اللہ پاک نے روحوں کو کہا، اللہ پاک نے حضور کے نور کی طرف دیکھا، جب دیکھا تو اس نور مصطفیٰ نے اللہ کی طرف دیکھا، تو دیکھا تو حیا کی وجہ سے پسینہ آ گیا، وہ پسینہ بھی نوری تھا جو نور کو آنا تھا۔
اب وہ پسینے سے سر کے حصے سے اللہ پاک نے فرشتوں کو پیدا کیا، چہرے سے کیا پیدا کیا، سینے کے پسینے سے، یہ مخلوق بنتی چلی گئی۔ آگے حدیث پاک وہ جا رہی ہے کہ اللہ روحوں کو کہا کہ اب طواف کرو۔ حضور کا نور کا طواف کرتی رہی، جب کرتی رہی 70,000 سال یا 1,00,000 سال تک طواف کرتی رہی نور مصطفیٰ کا، اور اللہ کی تسبیح و تحلیل کرتی رہی۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اب اے ساری روحوں تم نظر اٹھا کے میرے مصطفیٰ کے نور کو دیکھو۔ اب انہوں نے دیکھا، جہاں جہاں نظر پڑی اس حساب سے انہیں ساری اہمیت ملتی گئی کہ نبیوں کی نظر کہاں پڑی، ولیوں صالحین کی نظر کہاں بنی، جس کی نظر کہاں پڑی وہ کیا بنتا چلا گیا۔ یہ حدیث بات بہت لمبی ہے، میں اس طرف آ رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سب سے پہلے پیدا ہوئے ہیں، تو جب سب سے پہلے پیدا ہوئے ہیں تو بعد والوں کے لیے رحمت تو پھر ہے نا۔ جو بات کر رہا تھا زندگی اور موت کی، یہ بھی مخلوق ہے، حضور کے بعد پیدا ہوئی۔ زندگی بھی بعد میں پیدا ہوئی ہے، حضور پہلے تھے۔ موت بعد میں پیدا ہوئی، حضور پہلے تھے۔ جو زندگی بعد میں پیدا ہوئی ہے، نبی اس زندگی کا محتاج بھی نہیں ہے۔ جو موت بعد میں پیدا ہوئی ہے، یہ موت میرے مصطفیٰ کا بگاڑ بھی کچھ نہیں سکتی۔ جب تو مرے یا میں مروں گا تو پوچھا نہیں کرتا کہ اب تیری روح نکال لوں یا ناک نکالوں۔ جب مصطفیٰ کا وقت آیا تو پہلے 3-4 بار تو اسرائیل اجازتیں لیتا پھرتا ہے، کئی بار تو درے مصطفیٰ پر اسرائیل آئے ہیں کہ اجازت ہے گھر میں آنے کی۔ آگے بتایا جاتا ہے کہ نہیں، حضور کی صحت کا معاملہ ہے، جب اسرائیل پیچھے چلے جاتے ہیں، پھر آتے ہیں اجازت لیتے ہیں، اجازت نہیں ملتی، تیسری بار آتے ہیں، حضور پوچھتے ہیں فاطمہ بیٹی کون ہے؟ کہا کہ اجمی آدمی ہے، یہ کہتا ہے، فرمایا بلا لو، وہ ہے جو بچوں کو یتیم کرنے والا ہے، عورتوں کو بیوہ کرنے والا ہے۔ جب تک مصطفیٰ کی بارگاہ سے اجازت نہیں مل رہی، اسرائیل کو اجازت نہیں کہ وہ گھر کی دہلیز اندر داخل ہو جائے۔ تو اس سے پتا چلا کہ زندگی کا میرا تیرا معاملہ اور ہے، نبیوں کے معاملات اور ہوا کرتے ہیں، حضور کے تو اور معاملہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ نہیں جانتے کہ اسرائیل آئے تھے روح قبض کرنے کے لیے، بخاری اور مسلم اور دوسری کتب میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے تھپڑ مارا تو اسرائیل علیہ السلام کی آنکھ نکل گئی۔ اب اسرائیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اللہ پاک آج تو نے اس آدمی کے پاس بھیجا ہے روح لینے کے لیے جو مرنا نہیں چاہتا۔ کون ہے جو مرنا نہ چاہے؟ تو جبریل اسرائیل کہے ٹھیک ہے، نہیں مرتا نہ مر، میری ڈیوٹی میں دے گیا، نہیں مرتا نہ مر، یہ نہیں ہوتا۔ اس آدمی کے پاس بھیجی، بخاری میں بھی اور مسلم میں بھی ہے، اس کے پاس بھیجا ہے جو مرنا ہی نہیں چاہتا۔ اللہ فرماتا ہے اچھا تو اس کے پاس گیا تھا، اچھا یہ معاملہ ہے کیا؟ آنکھ درست کر دی۔ کہا دوبارہ جاؤ نا اس آدمی کے پاس اور جنت سے ایک بیل بھی لے کے جاؤ اور جا کر کہہ دو کہ اے پیارے موسیٰ، اگر تمہیں موت پسند نہیں ہے تو تیرے رب کو بھی تیری موت پسند نہیں ہے، تیری پسند کے ساتھ تیرے رب کی پسند ہے۔ اگر تم موت کو پسند نہیں کرتا تو ہم بھی تیری موت کو پسند نہیں کر رہے، لیکن یہ ہے کہ اگر تم موت کو نہیں پسند کرتا تو اس بیل کی پشت پر ہاتھ پھیر دینا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بیل کے پشت پر ہاتھ پھیروں تو پھر کیا ہوگا؟ اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ پھر یہ ہوگا، آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائیں گے نا، اتنے سال آپ کو دنیاوی زندگی اور مل جائے گی۔ کہا اتنے بال، 1,00,000 بال آ جائیں، 10 لاکھ آ جائیں، 50 لاکھ آ جائیں، جب اتنے سال گزر جائیں گے تو پھر کہا پھر میں حاضر ہو جاؤں گا آپ کی روح قبض کرنے کے لیے۔ کہا اگر تو نے روح قبض کرنی ہے تو کل کیا، اس وقت کیا، ابھی کر لے، پھر ابھی اجازت نہیں دی، ابھی کر لے۔ لیکن آگے پھر مطالبہ رکھا گیا، آگے پھر مطالبہ یہ رکھا کہ روح قبض کر لے لیکن یہاں نہیں مرتا میں، یہاں کی موت مجھے پسند نہیں ہے۔ کیوں؟ امام بخاری کے وہ بخاری شریف کی سائڈ پہ حاشیہ لکھا ہوا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہاں اس لیے نہیں مرنا چاہتا کہ اس علاقے میں نہ کسی نبی کا مزار ہے نہ کسی ولی کا مزار ہے،
اس کا یہ مطلب ہے کہ اولیاء اکرام سے اور انبیاء کی قبور سے فیوز و برکات حاصل کرنا یہ نبیوں کا نظریہ بھی تھا۔ ولیوں کی قبروں سے فیض ملتا ہے، نبیوں کی قبروں سے بھی فیض ملتا ہے۔ اس لیے کہا صالحین میں سے کسی کی قبر یہاں نہیں ہے، انبیاء میں سے کسی نبی کی قبر یہاں نہیں ہے۔ جہاں کسی نبی یا ولی کی قبر نہیں، میں موسیٰ وہاں موت کو پسند نہیں کرتا، پہلے مجھے وہاں پہنچایا جائے۔ کہاں؟ بیت المقدس کے قریب، وہاں پھر میری موت آئے، میری روح نکالی جائے۔ کیونکہ نبی جہاں فوت ہوتا ہے، نبی جہاں فوت ہوتا ہے اس کی قبر وہیں بنتی ہے۔ نبی کسی قبرستان کا محتاج نہیں ہوتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کہاں ہے؟ حجرہ عائشہ صدیقہ میں، چند قدم ہی آگے جنت البقیع قبرستان ہے مدینہ پاک کا۔ مسجد نبوی کا سیم وہاں ختم ہوتا ہے جہاں قبرستان شروع، جو حاجی صاحب گئے ہیں جو گئے وہ جانتے ہیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں قبرستان میں نہیں لے جایا گیا، اسی کمرے میں حضرت عائشہ صدیقہ کے کمرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نکلی، اسی کمرے میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بن گئی۔ چونکہ نبی قبرستان کا محتاج نہیں ہوتا، ہم محتاج ہوتے ہیں کہ وہاں جائیں قبرستان میں کوئی ایک بھی نیک ہویا تو ایسی بھی بخشے جا سکے، ہمیں یہ ضرورت ہوتی، نبیوں کو یہ ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن اسی لیے تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر یہاں فوت ہو گیا تو میری قبر یہی بنے گی، یہاں قبر بنانا مجھے پسند نہیں ہے، وہاں لے جاؤ۔ کیوں؟ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد بہت سارے نبیوں کی قبریں ہیں، میری قبر بھی وہاں بنے گی۔ سامنے محترم، موت